ایک بار دھوپ کے دن دور ایک جادوئی جنگل میں ایلی نام کا ایک دوستانہ ہاتھی رہتا تھا۔ ایلی کوئی عام ہاتھی نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا جس نے اسے باقیوں سے الگ کر دیا۔ وہ رقص کرنا پسند کرتی تھی۔ ایلی جب بھی موسیقی سنتی تھی اس کے بڑے کان خوشی سے ہل جاتے تھے اور اس کے پاؤں دھڑکن پر ٹیپ کرنے لگتے تھے۔ ایک صبح ایلی نے جنگل میں ٹہلنے کا فیصلہ کیا، اپنی رقص کی مہارت کو دکھانے کے لیے بے چین تھی۔ جیسے ہی وہ گھومتی اور ہوا کی تال کی طرف جھکی، اس نے قریب ہی شہد کی مکھیوں کے ایک گروپ کی توجہ مبذول کر لی۔ انہوں نے پہلے کبھی ہاتھی کا رقص نہیں دیکھا تھا اور وہ ایلی سے سیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ شہد کی مکھیاں بیلا نامی اپنی بہادر اور پرجوش ملکہ کی قیادت میں جوش و خروش کے ساتھ ایلی کے گرد گھومتی تھیں۔ بیلا شہد کے چھتے سے بنے اپنے تاج کے ساتھ ایلی کے سامنے منڈلاتے ہوئے بولی، او ایلی، تم اتنی خوبصورتی کے ساتھ رقص کرتے ہو، کیا تم ہمیں بھی ناچنا سکھاؤ گی؟ ایلی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ رقص کے لیے اپنی محبت کا اشتراک کرنے پر بہت خوش تھی۔ لہذا اس نے شہد کی مکھیوں کو کچھ رقص کی چالیں سکھانا شروع کر دیں۔ ہر ایک ہلچل اور ہلچل کے ساتھ ایلی نے انہیں دکھایا کہ کس طرح موسیقی کے ساتھ ہم آہنگی میں آگے بڑھنا ہے، ایک خوشگوار رقص کا معمول بناتا ہے۔ جیسے ہی ایلی اور شہد کی مکھیاں رقص کر رہی تھیں، ان کے جوش نے رنگ برنگی تتلیوں کے ایک گروپ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تتلیاں، جس کی قیادت ان کے خوبصورت اور عقلمند رہنما ارورا نامی کرتے تھے، اس مزے میں شامل ہونے میں مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پن قوس قزح کی طرح چمک رہے تھے جب وہ خوبصورتی سے ایلی کے ساتھ اترے۔ ارورہ نیلے اور جامنی رنگ کے رنگوں میں رنگے ہوئے اپنے نازک پروں کے ساتھ ایلی کے پاس آئی اور کہا، ڈیئر ایلی، آپ کا رقص بہت دلکش ہے۔ کیا آپ ہمیں تتلیوں کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ کی طرح خوبصورتی سے کیسے رقص کیا جائے؟ ایلی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے کھلے بازوؤں اور پروں سے تتلیوں کا استقبال کیا۔ انہوں نے مل کر ایک متحرک اور پرفتن رقص کا گروپ بنایا۔ ایلی نے تتلیوں کو دکھایا کہ کس طرح سرکنا اور گھومنا ہے، ان کی نقل و حرکت کو ان کے پروں کی ہلکی پھڑپھڑاہٹ سے ملایا۔ جنگل ہنسی اور موسیقی کی آوازوں سے زندہ ہو گیا جیسے شہد کی مکھیوں، تتلیوں اور ایلی نے کامل ہم آہنگی میں رقص کیا۔ وہ چاروں طرف گھوم رہے تھے، ایک جادوئی تماشا بناتے تھے جس نے جنگل کی تمام مخلوقات کو خوش کر دیا تھا۔ پرندے چہچہانے لگے اور درخت اپنے اپنے انداز میں رقص میں شامل ہو کر تال پر جھوم اٹھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ایلی، بیلا، ارورہ اور ان کے ساتھی رقاص اپنے معمولات کو انتھک مشق کرتے رہے۔ جب انہوں نے ڈانس کی نئی چالیں دریافت کیں اور مختلف تالوں کو دریافت کیا تو ان کا بانڈ مضبوط ہوتا گیا۔ جنگل کو ایک عظیم الشان سٹیج میں تبدیل کر دیا گیا جہاں ان کی پرفارمنس نے ان کے دل فریب رقص کو دیکھنے والے ہر شخص کے لیے مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ ایک دن ناچتے ہاتھی، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کی خبر آس پاس کے گاؤں میں پہنچ گئی۔ دیہاتی اس غیر معمولی نظارے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، جادوئی جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ غیر متوقع رقص کے گروپ کے ذریعہ دکھائے جانے والے ہم آہنگی اور فضل پر حیران رہ گئے۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے حیرت سے دیکھا، انہوں نے اتحاد کی طاقت اور اس خوبصورتی کو محسوس کیا جو مختلف مخلوقات کے اکٹھے ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ رقص کرنے والے ہاتھی، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں نے دوستی اور تعاون کی ایک شاندار مثال قائم کی تھی جو اس خوشی کو ظاہر کرتی تھی جو ہمارے اختلافات کو قبول کرنے میں پائی جاتی۔ گاؤں والوں نے تالیاں بجائیں اور خوشیاں منائیں، ان کے دل ایلی اور اس کے باصلاحیت دوستوں کی تعریف سے بھر گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا ایک بہتر جگہ ہے جب ہم ایک دوسرے کے منفرد تحائف کی تعریف کرتے اور جشن مناتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے ایلی، بیلا، ارورہ اور ان کے دوست جادوئی جنگل میں رقص کرتے رہے اور آنے والوں کے لیے خوشی اور الہام پھیلاتے رہے۔ ان کا غیر معمولی رقص کا ٹولہ اتحاد کی علامت بن گیا اور ان لامحدود امکانات کا جو ابھرتے ہیں جب ہم زندگی میں ایک ساتھ رقص کرتے ہیں۔ اور اس طرح ناچتا ہوا ہاتھی، شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بچوں اور بڑوں کے
دلوں میں یکساں محبوب شخصیت بن گئیں جو سب کو یاد دلاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہماری کہانی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔